اگر ہم کرتے تو آج ہماری امت کا حال یہ نہ ہوتا جو ہو چکا ہے، ہماری نسلیں یوں نہ بگڑتی، ہمارے شہروں میں یوں بدامنی نہ ہوتی. اسلام تو امن کا پیغام ہے. صرف اعلان کرنے سے یا نعرہ لگانے سے یا لیبل لگانے سے اسلام نہیں آتا. اس کام کو کرنے کے لیے جو پلیٹ فارم ہم نے اختیار کیا ہے اس کا نام الہدا ہے. یہ صرف ایک نام ہے، کوئی جماعت نہیں، فرقہ نہیں، تنظیم نہیں، کچھ بھی نہیں، نتھنگ. نہ اس کی کوئی رکنیت ہے، نہ ممبرشپ ہے. جو بھی شخص علم سے شوق رکھتا ہے وہ آئے، اس چھت کے نیچے بیٹھے اور سیکھ کر چلا جائے. بعد میں ہمارے ساتھ رابطہ رکھے یا نہ رکھے، ہمارا شکریہ ادا کرے یا نہ کرے، کبھی سلام کرے یا نہ کرے، ہمیں کبھی یاد کرے یا نہ کرے، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ جہاں بھی جائے ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہے. وہ کہیں بھی بیٹھے گا، کچھ بھی کرے گا، ہمیں اللہ سے اجر ملتا رہے گا. ہمیں انسانوں سے اجر نہیں چاہیے، انسانوں سے ریٹرن نہیں چاہیے. تمام انبیاء نے یہی آ کر کہا، ما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین. اس طرح کے الفاظ ملتے ہیں. میں تم سے اس بات پہ اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمہ ہے. اور جو اجر وہ دے سکتا وہ کوئی انسان دے سکتا؟ دے ہی نہیں سکتا. اس لیے ہمیں ان ریٹرن کچھ نہیں چاہیے سوائے اس کے کہ آپ جو کچھ سیکھیں اسے آگے کسی کو پہنچا دیں، وہ کوئی بھی ہو. ایک کو پہنچائیں، 1000، 1,00,000، 1,00,00,000، جتنی آپ کی قسمت، توفیق، شوق، محنت. ہم جواب میں صرف آپ سے یہ چاہتے ہیں. ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تعداد کتنی ہے، ایک سیکھنے والا یا 100 سیکھنے والے ہیں یا زیادہ ہیں. اس لیے میں اب الہدا کا تعارف کچھ کراؤں گی، کچھ ڈسپلنز، کچھ اناؤنسمنٹس کہ اب ہم یہ کام کریں گے کیسے. تو تھوڑا سا اسماء السورت سن لیتے ہیں. الفاتحة، البقرة، آل عمران، النساء، المائدة، الأنعام، الأعراف، الأنفال، التوبة، يونس، هود، يوسف، الرعد، إبراهيم، الحجر، النحل، الإسراء، الكهف، مريم، طه، الأنبياء، الحج، المؤمنون، النور، الفرقان، الشعراء، النمل والقصص، العنكبوت، الروم، لقمان، السجدة، الأحزاب، سباه، فاطر، ياسين، الصافات، الصاد، الزمر، المؤمن، فصلت، الشورى، زخرف، الدخان، الجاثيات، الأحقاف، محمد، الفتح، الحجرات، طه، الذاريات، الطور، النجم والقمر، الرحمن، الواقعة، الحديد، المجادلة، الحشر، الممتحنة، الصف، الجمعة، المنافقون، التغابن، الطلاق، التحريم، الملك، القلم، الحاقة، المعارج، نوح، الجن، المزمل، المدثر، القيامة، الإنسان، المرسلات، النبأ، النازعات، عبس، التكوير، الانفطار، المطففين، الانشقاق، البروج، الطارق، الأعلى، الغاشية، الفجر، البلد، الشمس، الليل، الضحى، الشرح، الدين، العلق، القدر، البينة، الزلزلة، العاديات، القارعة، التكاثر، العصر، الهمزة، الفيل، قريش،
الہدا کا لفظ جو ہے یہ عربی لفظ ہے دال، یہ اس کا روٹ ہے. اس کا معنی ہوتا ہے شفقت اور محبت کے ساتھ کسی کی رہنمائی کرنا، یعنی راہ دکھانا لیکن ہمدردی کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، محبت کے ساتھ. تو یہاں آ کر آپ کو دینی رہنمائی ملے گی لیکن انشاءاللہ شفقت کے ساتھ، ہمدردی کے ساتھ، محبت بھی ملے گی. تو یہاں آ کر آپ کو دینی رہنمائی ملے گی لیکن انشاءاللہ شفقت کے ساتھ، ہمدردی کے ساتھ، محبت بھی ملے گی. علم ایک مشین کے طور پر نہیں سکھایا جا سکتا جب تک استاد اور شاگرد اور شاگرد کا باہم خلوص کا رشتہ نہ ہو، بدگمانی سے پاک ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے پہلے معلم تھے ہم سب کے لیے، اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ انما بعثت معلما، مجھے معلم بنا کے بھیجا گیا ہے، سکھانے والا بنا کر بھیجا گیا ہے. آپ کی تعلیم کا جو سب سے اہم حصہ تھا وہ کیا تھا کہ آپ کا جو سکھانے کا انداز تھا وہ دل میں اتر جانے والا تھا. افسوس کہ آج کے معلمین دین اس خوبی کو بھول گئے ہیں. اس لیے ہمیں اس سنت کو پھر زندہ کرنا ہے، سکھانا ہے لیکن ڈنڈے کے ساتھ نہیں، مار پیٹ کے ساتھ نہیں، زور زبردستی کے ساتھ نہیں، محبت اور شفقت کے ساتھ. قرآن پاک گواہی دیتا ہے کہ کان بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے حق میں شفیق بھی تھے، مہربان بھی تھے. رؤوف، رأفت باپ کی محبت کو کہتے ہیں کہ آپ کی صحابہ کرام کے لیے ایسی محبت ہے جیسے ایک باپ کی محبت اپنی اولاد کے لیے ہوتی، یا جیسے ایک ماں اپنے بچوں کے لیے تڑپتی. تو استاد اور شاگرد کا رشتہ ماں اور بچے کا رشتہ ہے. تو ماں جتنی زیادہ اپنے بچے کے لیے خیرخواہ ہوتی ہے، جتنی محبت کرنے والی ہوتی ہے، اتنا ہی زیادہ بہتر تربیت کر سکتی ہے. لیکن اس محبت کا یہ مطلب نہیں کہ بچہ جو ہے وہ کام نہ کرے یا بگڑتا چلا جائے. تو جہاں شفقت اور محبت ہو کہ کام کروا لیا جائے بچے سے. اس کا افتتاح 31 دسمبر 1993 کو ہوا تھا، یعنی 93 کے آخری دن 31 دسمبر کو اسلام آباد میں. اسلام آباد میں یہ ادارہ اپنے 5 سال پورے کر چکا ہے. 6 نومبر 94 کو پہلی کلاس تھی اس کی، اسی طرح کی، ایسا ہی ٹھنڈا ٹھنڈا موسم تھا. آج مجھے وہی پہلا دن یاد آ رہا تھا کہ بالکل اسی قسم کی فضا تھی. یہاں تو عموماً گرمی ہوتی لیکن آج الحمدللہ یہاں بھی ٹھنڈ ہے. دوسرے سال کی کلاس 11 نومبر کو ہوئی، تیسری 23 نومبر کو، چوتھی 28 نومبر کو اور پانچویں 30 نومبر کو، اور جو چھٹی اب چل رہی ہے وہاں میرا خیال ہے 1 دسمبر کو. تو کراچی میں یہ پہلا سال ہے اور آغاز ہے اس پروگرام کا. اس ادارے کا تعلق کسی بھی مذہبی خاص عقائد، فرقے، گروہ کے ساتھ نہیں ہے. اس کی جو بنیادیں ہیں بس وہ 2 ہیں، قرآن اور سنت، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اور اس کے بعد باقی سب علماء امت، خواہ وہ پرانے دور کے ہوں یا نئے دور کے، سب قابل احترام ہیں، سب کی عزت اور احترام اور سب سے استفادہ. عموماً لوگ سوال کرتے ہیں کہ آپ کس مسلک سے ہیں، کس امام کے پیچھے ہیں. تو بات یہ ہے کہ تمام ائمہ جو ہیں وہ عزت و احترام کے قابل ہیں. صرف ایک امام سے لے کر اور باقی سب کو چھوڑ دینا، اس سے دین میں وسعت نہیں آتی. دین کی وسعت کیا ہے کہ سب سے فائدہ اٹھایا جائے، سب کی حکمتوں سے، سب کو ریگارڈ دیا جائے، سب کی عزت کی جائے، تاکہ سب مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ عزت و احترام سے پیش آئیں اور سب کے ساتھ محبت کا معاملہ ہو. یہی دین کی وسعت ہے. پھر آپ دیکھیں کہ جیسے ہم دنیا میں
اگر بیمار ہے مثلا ایک ڈاکٹر سے دوا لیتے ہیں تو کیا آپ نے کبھی سیکنڈ اوپینین نہیں لیا؟ آپ جیے یا مرے کہ بس اسی ایک ڈاکٹر کو میں نے فالو کرنا ہے, کسی اور کے پاس نہیں جانا. اگر میں پاکستان میں علاج کرا رہی تو میں نے باہر جانا ہی نہیں, یہ تو بہت غلط بات ہے, ایک ہی کو فالو کرنا چاہیے, ہے نا؟ ایسا تو نہیں کرتے نا. ہو سکتا ہے کہ ایک مرض ایک ڈاکٹر کو زیادہ بہتر طور پر سمجھ میں آئے دوسرے کی بنسبت, اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ پہلے ڈاکٹر کی توہین کر رہے ہیں, نہیں, وہ اپنی جگہ احترام کے قابل ہے, کیونکہ یہ انسانی کوشش ہے نا. سب ائمہ سب ڈاکٹرز انسان ہیں, کسی کو ایک لائن میں ایک طرف جانے میں زیادہ اس کا ذہن کام کرتا ہے, کسی کا دوسری طرف, کوئی ایک بات کو کسی طرح زیادہ بہتر طور پہ سمجھتا ہے, دوسرا دوسرے کو. تو ہمیں دین کے وسیع تر مفاد کے لیے سب سے فائدہ اٹھانا ہے, ہر ایک کو کوٹ کرنا ہے, ہر ایک کی اچھی بات لینی ہے. تو اس لیے ہمارا جو مسلک ہے وہ کیا ہے؟ قرآن اور سنت, قرآن اور سنت. اور باقی تمام ائمہ کرام فقہائے کرام سب عزت والے اور سب سے فائدہ اٹھائیں گے انشاءاللہ. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ہمارا یہ پروگرام پچھلے 5 سال سے جو چل رہا ہے 1 سال پر مشتمل ہوتا ہے. اس میں ہوتا یہ ہے کہ ہمارے اس کورس میں اس 1 سال کے عرصے میں 3 ٹرمز ہوتی ہیں. ہر ٹرم 4 مہینے کی ہوتی ہے, اور 4 مہینوں میں ہمیں 10 سپارے کرنا ہوتے ہیں. 4 مہینوں میں 10 سپارے کرنے کا مطلب یہ ہے کہ 1 مہینے میں تقریباً 2.5 سپارے, 2.25 پارے, 2.5 سپارے تقریباً اتنے ہوتے. 4 دونے 8 اور 2 10 کے جو ہیں وہ بس اب پھر 4 مہینوں پہ بانٹ لیں. ایک پارا جو ہوتا ہے اس میں آلموسٹ 16 سے 20 رکوع تک ہوتے ہیں. شروع میں سبق بہت کم ہوتا ہے کہ پختگی آئے. جب انسان سمجھنے لگتا ہے, چل پڑتا ہے, جیسے ایک بچہ چل پڑتا ہے تو پھر ہم دوڑنے بھی لگتے ہیں. بعض اوقات بعض سپارے رب بھی پڑے گئے ہیں کیونکہ وہ پیچھے باتیں سمجھی جا چکی ہوتی ہیں اور ترجمہ بھی آتا ہوتا ہے. اور بعض سپارے جو ہیں ان میں 15 دن بھی لگے ہیں. جیسے پہلا سپارہ تقریباً 15 16 17 دن میں ختم ہوتا ہے انشاءاللہ. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک مخصوص حصہ روز کا پہلے سے پلان ہوتا ہے کہ اتنا کروانا ہے, اور اس میں پھر یہ تھا کہ طالب علم کو اتنا سبق یاد کرنا ہوتا ہے. گھر جا کے یاد کرتے ہیں, اور یاد کر کے اگلے دن وہ سنایا جاتا ہے. اور سنایا سب سے پورا تو نہیں سنا جا سکتا کہ اتنا وقت نہیں ہوتا, تو ہر ایک سے ایک ایک آیت سنی جاتی ہے. کوئی آیت کسی پر بھی آ سکتی ہے, اس لیے سب سبق ایمانداری سے انسان اللہ کی خاطر یاد کرتا ہے, پھر جہاں سے بھی سن لیا جائے اس کو آتا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ اس کی سمجھ پیدا کرنے کے لیے اس کی صحیح پراپر عربک ریڈنگ بھی آنی چاہیے, کیونکہ اگر قرآن پڑھنا نہ آتا ہو تو اس کو سمجھا بھی نہیں جا سکتا. کیونکہ عربی زبان میں مثلاً فاعل اور فاعل 2 الگ الگ اوزان ہیں. اسی طرح مثلاً یفعلو اور یفعلو 2 الگ الگ وزن ہیں. زبر زیر سے فرق معنی میں پڑ گیا. اب اگر ایک شخص قرآن پڑھتے ہوئے یفعلو کو یفعلو پڑھ رہا ہے تو وہ ترجمہ غلط کر رہا ہے, تفسیر تو بالکل ہی غلط کرے گا. تو اس لیے اس کی بیس کیا ہے کہ قرآن کی عربک ریڈنگ پرفیکٹ ہو. اس کے لیے ہم تجوید کی کلاس کرتے ہیں. تجوید کا مطلب صرف خوبصورت آواز میں نہیں پڑھنا کہ آپ کی آواز بہت خوبصورت ہو جائے, وہ تو ہوگی, وہ تو ہر ایک کی اپنی اپنی, اور کوشش جتنا جتنا آپ محنت کریں گے وہ ہوتی چلی جائے. لیکن اصل مقصد کیا ہوتا ہے تجوید کا, کہ یعنی الفاظ کو ان کی اصل حالت پہ پڑھنا, زبر کو زبر پڑھنا, زیر کو زیر پڑھنا, شد کو شد, مد کو مد, اور اسی طرح جہاں رکنا چاہیے وہاں رک جانا, جہاں نہیں رکنا چاہیے, وہ تمام چیزیں قانون قاعدے. اور اس کے بعد اگلی چیز مخارج بھی اچھے ہوں, ہا اور ہا میں فرق ہو تاکہ اس کا صحیح ایفیکٹ آئے. عربی کے جو لفظ ہیں نا وہ بولتے ہیں, خود بولتے ہیں. ترنم آخری چیز ہے. ہمارے ہاں لوگ تجویز سے پڑھنا ترنم سمجھتے ہیں اور بعض اوقات تمام قاعدے قانون پامال کر دیتے ہیں. ہمارا طریقہ دوسری طرح کا ہے کہ آپ کو حروف الفاظ کی پہچان ہو کہ کہاں کیا کرنا ہے, کس طرح پڑھنا ہے, اور پھر آخری چیز یہ کہ آواز بھی اچھی ہو. انشاءاللہ اس پر بھی توجہ دی جائے گی, مگر بہت زیادہ توجہ اس پر نہ ہو کہ آپ پڑھ کتنا خوبصورت رہے ہیں. یہ بات کی بات ہے. آپ دیکھیے کہ جیسے گھر بناتے ہیں, پہلے بنیادیں کھودتے ہیں,
جو کسی کو بھی نظر نہیں آتی. پھر دیواریں بنتی ہیں جو کہ اینٹوں سے چنی ہوتی ہیں. اینٹوں پر پلستر ہونے کے بعد پھر ان پر پینٹ ہوتا ہے. اگر باقی سب کام رہنے دیں اور صرف پینٹ کرنے لگیں تو کیا اس سے گھر بن سکتا ہے؟ نہیں. اسی طرح اگر حروف کی ادائیگی درست نہ ہو، مخارج درست نہ ہو اور صرف آواز میں ترنم پیدا کرنے کی کوشش ہو تو قرآن کو کبھی بھی صحیح طور پر پڑھنے کا حق ادا نہیں ہو سکتا. خوبصورت آواز یہ آخری درجہ ہے. اس لیے پہلی چیز صحیح الفاظ اور صحیح ادائیگی اور اس کی پریکٹس. یاد رکھیے یہ سب کچھ کثرت کے ساتھ پریکٹس کرنے سے ہی آتا ہے. انسان کے حلق میں آواز کی ادائیگی کے اعضاء میں کچھ پیسیجز بنتے ہیں اور یہ مسلسل پریکٹس سے ہی بنتے ہیں. بالکل ایسے ہی جیسے کسی بھی ناہموار زمین پر جہاں پہلے سے کوئی راستہ موجود نہ ہو تو لوگوں کے کثرت سے آنے جانے سے، تکرار سے وہ خود بخود ایک راستہ بن جاتا ہے. اسی طرح اگر کسی حرف کو بار بار ادا کیا جائے تو حلق میں بھی ایک پیسج بن جاتا ہے اور بعد میں اس کی ادائیگی آسان ہو جاتی ہے. پھر قرآن کا ترجمہ کرنے کے لیے آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ترجمے میں کس چیز کی بات ہو رہی ہے، کیا کام ہو رہا ہے. لفظ آپ نے بولا فعل ہے، یعنی کسی کام کی بات ہو رہی ہے. کسی چیز کی بات ہو رہی ہے تو اسم ہوگا، یا ان دونوں کو کوئی چیز کنیکٹ کر رہی ہے. یعنی عربی گرامر، بس 3 ہی چیزیں عربی گرامر میں. بہت سمپل، آسان سی، مختصر سی بات ہے گرامر. لوگوں نے اس کو ایک حوا بنایا ہوا ہے، پتہ نہیں کتنے کتنے مہینے اس کو پڑھتے پڑھاتے رہتے ہیں. اور کئی دفعہ میرا دیکھنے کا اتفاق ہوا کہ جب میں کسی طالب علم سے پڑھے ہوئے سے کہتی ہیں ادھر آؤ ذرا سا یہ بتاؤ کہ یہ اس وقت یہ لفظ کیا ہے، تو ان کو پہچان نہیں ہوتی کہ یہ کیا ہے، فاعل ہے یا فعل ہے یا مفعول ہے، یہ پتہ ہی نہیں ہوتا. وہ الگ رٹا جا رہا ہے اور یہ الگ پڑا ہوا ہے. ہمارا طریقہ مختلف ہے، اور وہ کیا ہے کہ ہماری اصل چیز قانون اور قاعدے نہیں، اصل چیز ٹیکسٹ ہے. وہ قانون قاعدے اس کو بس آپ کو معلوم ہے پہلے قرآن اترا تھا، قاعدے بعد میں بنے ہیں. ہم پہلے گرامر پڑھتے ہیں پھر قرآن پڑھتے ہیں، ہے نا الٹ طریقہ. بہت سے لوگوں کو میں نے یہ سنا ہے کہ وہ پوچھے بھی کیا کر رہے ہیں، گرامر پڑھیں. بھی کس لیے پڑھیں؟ تاکہ قرآن سمجھیں. مجھے کبھی سمجھ نہیں آئی اس طریقے کی. اگر آپ گاڑی پیچھے کی طرف چلائیں گے تو منزل پہ کیسے پہنچیں گے؟ یاد رکھیں قرآن پہلے اترا ہے، گرامر بعد میں بنی ہے. تو پہلے آپ قرآن صحیح پڑھیں گے، اس کو سمجھیں گے، اور پھر جب غور و فکر کریں گے اور ترجمہ کرنے لگیں گے کہ یہ کیا ہے تو پھر آپ کو گرامر کی ضرورت پڑے گی. اچھا میں اس کو سمجھ لوں کہ یہ لفظ کیا ہے. تو عموماً ہم کیا کرتے ہیں کہ ایک قاعدہ بتاتے ہیں سمپل طریقے سے اور پھر اس کی امپلیمنٹیشن یہاں کرتے ہیں. اس کو ہم تطبیق بولتے ہیں. تطبیق یعنی اپلائی کرنا. جیسے ابھی میں نے بتایا نا کہ 3 چیزیں بس گرامر میں. ایک چیزوں کے نام ہیں، اسم ہے، یا انسانوں کے نام ہیں، اور ایک کام ہے. مثلا میرا ایک نام ہے اور میں ایک کام کر رہی ہوں، اسی سے ہی ساری کہانی بنتی ہے. تو کام کیا ہے؟ مثلا بیٹھی ہوں، چل رہی ہوں، چل رہی تھی، آئی تھی، کروں گی، یہی ہے نا. کیا تھا، کر رہی ہوں، کروں گی. 3 باتیں ہو گئی، کام کرنے کی 3 حالتیں ہو گئی. اور پھر ان 2 کو یعنی میرے اور میرے کام کے درمیان ایک کنیکشن ہے، اس کنیکشن کو جوڑنے کے لیے کچھ حروف ہوتے ہیں. ان 3 بنیادوں پر عربی گرامر ہے. اسی کی آگے وضاحت ہوگی، اسی کی ڈفرنٹ شیپس بدلیں گی، اور وہ قرآن میں آپ کو ساتھ ساتھ بتائیں گے کہ یہ اب کیا بن گیا لفظ. اور کچھ بھی بننے سے پہلے کیا ہے اس کا روٹ پتا ہونا چاہیے کہ کس پہ گھوم رہا ہے، اصل کانٹینٹس کیا ہیں. مثلا آپ دیکھیں کیک کے اصل کانٹینٹس کیا ہیں وہ آپ سب کو معلوم ہے، لیکن پھر اس میں فلیور مختلف ہو جاتے ہیں، رنگ مختلف ہو جاتے ہیں، ڈیکوریشن مختلف ہو جاتی ہے، سائز مختلف ہو جاتا ہے. 3 سبجیکٹس ہو گئے، 3 چیزیں ہو گئی ہیں. ایک ہی چیز اصل میں، یعنی قرآن کا ترجمہ، تفسیر، اس کی روح اور اس کو صحیح پڑھنا. یعنی ایک قرآن کو بیچ میں رکھ کے ایک طرف اس کو صحیح پڑھنا اور دوسری طرف اس کا انالائٹیکل، اس کی اپروچ کے ساتھ اس کو انالائز کرنا کہ یہ کیا ہے، ترجمہ کیسے کرے. کیونکہ
آپ میں سے بہت سے لوگ آگے بھی پڑھائیں گے، تو جب پڑھائیں تو غلط نہ پڑھائیں. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ جب آگے بتانا ہے تو ذرا معلوم ہونا چاہیے. اچھا، پھر یہ ہے کہ قرآن جس پر اترا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون تھے؟ وہ کیسے انسان تھے؟ انہوں نے قرآن کے اوپر عمل کیسے کیا؟ کیونکہ یہ کتاب عمل کے لیے ہے نا. کیونکہ کسی بھی علم پر اگر عمل نہ کیا جائے، مثلا ایک شخص ڈاکٹر بنتا اور پریکٹس نہیں کرتا، تو آپ کی نظر میں وہ کیسا انسان ہے؟ کبھی آپ کو کوئی شخص ملے کہ جو سرجن ہے، بہت ہائی ڈگری رکھتا ہے، ہائیلی ایجوکیٹڈ ہے، کوالیفائڈ ہے، بہت انٹیلیجنٹ ہے، سب کچھ، لیکن وہ پریکٹس نہیں کر رہا، کام نہیں کر رہا، تو آپ کیا کہیں گے اس کو؟ افسوس کریں گے نا اس پر کہ ہائیلی کوالیفائڈ ہونے کے باوجود اس علم کو عمل استعمال میں ہی نہیں لا رہا. بہت سے لوگ تو کوسنا شروع کر دیں گے وہیں کھڑے ہو کر کے، پھر اتنا پیسہ کیوں ضائع کیا تھا، اتنے سال کیوں لگائے تھے، یہ سب کچھ کس لیے ہوا تھا اگر تم نے اس کو عمل میں نہیں لانا. تو بالکل اسی طرح یہ علم عمل کے لیے ہے، اور اگر عمل نہ ہو تو کچھ بھی نہیں. خیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے 4 وجہ کے لیے علم حاصل کیا وہ جہنم میں جائے گا: علماء کا مقابلہ کرنے کے لیے، جاہلوں سے جھگڑنے کے لیے، یا لوگوں میں مقبولیت حاصل کرنے کے لیے، یا حکام کے پاس جانے کے لیے. تو یہ 4 مقاصد اگر علم کے ہوں تو انسان کو فائدے کی بجائے نقصان ہے. تو اصل مقصد کیا ہے علم کا؟ کہ عمل کیا جائے. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتایا تھا کہ کچھ لوگ ہوں گے جو قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں جائے گا، صرف مخارج تک ہی رہے گا، دل پہ نہیں جائے گا، نہ دل پہ جائے گا نہ دل سے نکلے گا، نہ عمل کریں گے. پھر آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ ہوگا. اس کے لیے آپ کو کچھ کتاب، جیسے آپ میں سے بہت سے لوگوں نے پہلے کیا ہوا ہوگا، لیکن آپ کو محسوس ہوگا کہ کرنے کے باوجود پھر بھول جاتا ہے انسان. اگر قرآن کے پیرالل ساتھ ساتھ پھر دوہرا لے تو پھر فریش نالج کے ساتھ انسان کا ایمان زیادہ مضبوط ہوتا ہے. پھر آپ نے کیا فرمایا؟ آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے تفسیر کس نے کی تھی قرآن کی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی. تو اس لیے حدیث کا مطالعہ ضروری ہے کہ آپ نے کیا فرمایا تھا، مختلف آیتوں کو کیسے انٹرپریٹ کیا تھا. اور پھر حدیث کے بارے میں بہت سے لوگ شک کرتے ہیں کہ یہ تو اوتھینٹک نہیں ہے، تو اس کی ہسٹری کے بارے میں بھی جانا جاتا ہے. پھر قرآن پڑھنے کے لیے علوم القرآن کا جاننا ضروری ہے. قرآن کیسے اترا، کس طرح جمع ہوا، کتاب کی شکل میں کب بنا، اور بہت سی چیزیں، اس کے لیے علوم القرآن پڑھایا جاتا ہے. پھر اسی طرح دین کے بہت سے احکامات پر جو صرف نصیحت اور واعظ نہیں بلکہ عمل کی چیزیں ہیں، جس کو فقہ بولتے ہیں، کچھ ضروری چیزیں، سارا تو نہیں کیونکہ ایک سال میں سب کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن کچھ ضروری چیزیں جو ہر ایک کی ضرورت ہے معاشرے میں، کیونکہ ہمارا یہ ایک عوامی سا پروگرام ہے نا. یہاں ہمیں اسکالرز تیار کرنا مقصود نہیں، یہاں یہ ہے کہ ایک مسلمان بن کر جیے اور اس کو اپنی روزمرہ زندگی میں، اپنی عبادات کی ادائیگی میں جن چیزوں کی ضرورت پیش آتی، طہارت کے مسائل، نماز کے، روزے کے، حج کے، زکوٰۃ کے، ان کو اچھی طرح جان لے، ان کی بھی پختگی ہو، تاکہ ہر وقت فتوے نہ لیتے رہیں کہ یہ بات نہیں معلوم، اس سے پوچھو، اس سے پوچھو، اور انسان جہالت میں غلط کام کرتا رہے. ایسا نہ ہو. اس لیے کچھ چیزیں فقہ سے متعلق ہم عموماً ایک نیچرل وے میں چلتے ہیں. مثلا رمضان آئے گا تو آپ کو رمضان کے بارے میں پڑھائیں گے، حج کا موسم آئے گا تو حج کے بارے میں پڑھائیں گے، فیلنگ کے ساتھ دیتے ہیں. کیونکہ ورنہ اگر مثلا آج سے اگر میں کتاب الصوم شروع کروں، اگرچہ رمضان ابھی گزرا ہے، روزے کے مسائل بتاؤں تو آپ کا دل نہیں لگے گا اس میں، تو مشکل ہو جاتا ہے پڑھنا. تو ہم پھر وہ کتاب رمضان ہی میں پڑھاتے ہیں جو رمضان سے متعلق ہے. اسی طرح حج عمرے کا جب موسم آتا ہے تو پھر وہ لوگوں کے اندر شوق ہوتا ہے جانے کا، اور ایک فیلنگ آنے لگتی ہے نا کہ حج ہو رہا ہے، ہر شخص کا دل ادھر ہو جاتا ہے. پھر جب وہ حج کی باتیں پڑھتے ہیں پھر ایسے لگتا ہے ہم بھی حج کر رہے ہیں. تو اسی طرح اور بھی مختلف مواقع کے ساتھ ساتھ پھر تعلیم دی جاتی ہے، ضرورت کے تحت، بوجھ کے ساتھ نہیں، ضرورت کے ساتھ. جو ضرورت ابھرتی رہے گی اس کے ساتھ ساتھ ایجوکیشن ہوتی رہے گی، لیکن مین کنسنٹریشن قرآن ہی پر رہے گی.
اب دیکھیں کہ جس رب کے لیے ہم سب کچھ کر رہے ہیں، جب تک اس کی مدد ساتھ شامل نہ ہو اس وقت تک کام نہیں ہو سکتا. اس لیے دعائیں بھی یاد کی جاتی ہیں اور مانگی بھی جاتی ہیں. پھر آپ دیکھیں کہ قرآن آج کے دور کے لیے بھی اتنا ہی ریلیونٹ ہے جتنا 1400 سال پہلے کے لوگوں کے لیے تھا. لہٰذا کوشش یہ کی جاتی ہے کہ جب اس کی تفسیر کی جائے تو ڈے ٹو ڈے لائف کو ساتھ لے کر چلا جائے. معاشرے میں مثلاً ہم خود کیا کر رہے ہیں، معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، اور پوری دنیا میں مثلاً کیا ہو رہا ہے، تو جو ایشوز سامنے آتے جاتے ہیں ان کو قرآن کی روشنی میں دیکھا جانا پرکھا جاتا ہے تاکہ ہم دنیا کی صحیح اویئرنیس کے ساتھ اس میں ایک مسلمان کے کردار کو سمجھتے ہوئے عمل کریں. جب جانے لگیں گے آپ انشاءاللہ، آج ہی جانے کی باتیں ہونے لگی، تو اس میں یہ ہے کہ پھر آپ کو ضرورت پیش آئے گی کہ آگے بتانے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے. اس کے لیے پھر حکمت تبلیغ ہوتی ہے کہ آگے کیسے بتائیں، کیسے سکھائیں. کچھ پریکٹس بھی کروائی جائے گی انشاءاللہ. ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ تربیت پر بھی زور دیا جاتا ہے. آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دنیا میں بھیجا گیا تو ان کی آمد کے 4 مقصد بتائے گئے تھے، 4. اور وہ کیا تھے؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یتلو علیہم آیاتنا، اللہ کی آیات پڑھ کے سنانا، یعنی قرآن کی تلاوت. ویزکیہم، ان کا تزکیہ. ویعلمہم الکتاب، کتاب کی تعلیم. والحکمہ، حکمت کی تعلیم. تو یہ 4 مقاصد تعلیم کے قرآن میں بتائے گئے ہیں. یعنی دین کی تعلیم 4 بنیادوں پر ہوتی ہے. نمبر 1 تلاوت کتاب، قرآن کا صحیح ٹیکسٹ پڑھنا آنا. نمبر 2 تزکیہ، تربیت. تربیت کے 2 چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ غلط چیزیں، غلط عادات نکال دی جائیں. دوسرا سنوارنا، اچھی چیزیں اپنے اندر ڈالی جائیں تاکہ ہم بہتر سے بہتر انسان بن سکیں. تیسری چیز تعلیم کتاب، صرف تلاوت کتاب نہیں، تعلیم کتاب. آج ہماری ساری قوم تلاوت میں مشغول ہے، حفظ کے کتنے مدارس ہیں، فہم کم ہے. تو تلاوت کتاب کے ساتھ ساتھ تعلیم کتاب. تعلیم کیا ہوتا ہے؟ آہستہ آہستہ کسی کو بات اس طرح سکھانا کہ وہ اس کے اپنے اندر جذب ہو جائے. اور تعلیم حکمت. حکمت کیا ہے کتاب کے علاوہ؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، سیرت، حدیث ہے حکمت. ہمارے پروگرام کی بھی یہی 4 بنیادی چیزیں ہیں. بہت سی چیزیں ساتھ ساتھ آپ کو پتہ چلتی رہیں گی. ابھی ہم پہلا ہفتہ بیسیکلی 3 چیزیں کریں گے. تجوید کریں گے، گرامر کریں گے، قرآن کا ترجمہ اور تفسیر کریں گے، اور ساتھ تربیہ ہوگی. تربیہ ایز اے سبجیکٹ نہیں ہوتا، کیونکہ تربیہ از ناٹ اے سبجیکٹ، ناٹ اے نالج اونلی. یہ کیا ہے؟ عمل کا حصہ ہے، اس میں غور و فکر کی دعوت ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ آپ سب کو یہاں آنے کے لیے جو ریگولر اسٹوڈنٹس ہیں یونیفارم کی پابندی کرنا ہوگی. جن لوگوں نے آج بڑے عرصے بعد یونیفارم پہنا ہوگا ان کی فیلنگز ضرور مختلف ہوں گی. سفید لباس میں آنا اور رنگین میں آنا بہت فرق رکھتا ہے، بہت الگ چیز ہے. لہذا آپ خود محسوس کریں گے کہ یونیفارم میں آ کر آپ کے سیکھنے کی صلاحیت بڑھ گئی ہے. آپ رسپانسبل فیل کریں گے اپنے آپ کو کہ نہیں مجھے اب کچھ کرنا ہے. اب دیکھیں کہ جیسے ایک فوجی یونیفارم کے اندر اور یونیفارم کے بغیر کیا کوئی فرق نہیں ہوتا؟ بہت بڑا فرق ہوتا ہے. یونیفارم ایک بہت بڑا آنر ہے، آنر. اور ایک بہت سفید لباس پہننے سے پہلے جو ہم میں سے سب نے پہننا ہے، اس سے پہلے تھوڑی سی اگر کچھ عرصہ پہننے کی پریکٹس ہو جائے تو اچھا ہی ہے. اچھا جناب، اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ چونکہ یہاں بہت سارے لوگ ایک وقت میں اکٹھے ہیں، اس لیے صفائی کا خاص خیال. منہ سے اسمیل نہ آئے، بازو بغلوں سے نہ آئے، کپڑوں سے نہ آئے، صاف ستھرے ہو کر. کیونکہ طہارت نصف ایمان ہے، آدھا ایمان. اگر ہم پاک صاف نہیں تو آدھا تو گھر ہی چھوڑ کے آ گئے، تو آدھا پھر لے کے کیا کریں گے؟ تو اس لیے خاص طور پر اس چیز کی طرف توجہ. آپ استری نہیں کر سکتے، بے شک نہ کریں، ہم آپ کو نہیں پوچھیں گے آپ کے کپڑے استری کیوں نہیں، لیکن آپ میلے نہ پہنے، گندے نہ پہنے، داغ والے نہ ہوں، اسمیل نہ ہو ان میں. کیونکہ یہاں کا موسم بھی تھوڑا اس طرح ہے کہ
کپڑوں میں جلدی ہی ایسی چیز پیدا ہو جاتی ہے، تو آپ ایک طریقہ کر لیں، جسے آپ نے جا کے یونیفارم اتارا، اگر 2 دن بعد یا 1 دن بعد آپ کو دھونا ہے تو ظہر کی نماز پڑھتے وقت جیسے گھر گئے ہیں اور جا کے آپ نے یونیفارم اتارا ہے، اتار کے اسے الماری میں لٹکانے کے بجائے بالٹی میں ڈال دیں، صرف میں ڈالا رہے، پڑا رہے. جب آپ عصر کی نماز پڑھنے کے لیے واش روم میں جائیں گے تو اچھا میرا یونیفارم بھیگا ہوا ہے، آپ اسے دھو کے 5 منٹ لگیں گے، لٹکا دیں ہینگر پہ یا باہر جہاں کہیں بھی آپ ڈالیں، اور اس کے بعد شام کے لیے کے بعد یا رات کو اتار لیں اور اگلے دن پہن کے آ جائیں. آسان طریقہ ہے. انتظار نہ کریں کہ اچھا واشنگ مشین لگائیں گے پھر دھوئیں گے، نہیں، ساتھ ساتھ دھلتا جائے، تھوڑا سا ٹائم لگے گا اس پہ، لیکن آپ اجلے اجلے صاف صاف آئیں گے. اس سے آپ کی اپنے سیکھنے کی صلاحیت بڑھے گی اور آگے جذب کرنے کی بھی. ایک چیز جس کی یہاں شدت سے ممانعت ہے اور وہ چھٹی ہے، کیونکہ 1 سال کا پروگرام ہے، بہت تھوڑا عرصہ ہے. تو ایک ایک ڈراپ لیں. آپ دیکھیں اگر کوئی ایک جگسا دیکھی ہوگی، کوئی ایک تصویر اگر ہو تو اس کا اگر ایک بھی ٹکڑا غائب ہو تو کیسی لگتی ہے، وہ نامکمل. اگر آپ نے چھٹیاں کی تو وہ بہت سی جگہوں سے نامکمل، ادھوری، وہ کہیں لٹکانے کے قابل نہیں ہوگی. اس لیے بس آپ یہ کہیں کہ 1 سال میں نے اپنے رب کو دے دیا. رشتہ داروں کو بھی بتا دیں، سب کو بتا دیں کہ انشاءاللہ 1 سال بعد حاضر ہوں گے. یعنی اس کا یہ مطلب نہیں کہ ٹوٹل بائیکاٹ، لیکن انفارم کر دیں کہ ہم 1 سال کے لیے کمٹمنٹ کر لی، ہم اللہ کے مزدور ہو گئے، اللہ کی جاب پہ چلے گئے، فی سبیل اللہ نکلے ہیں. گھر کے باقی کام ہوتے رہیں گے لیکن نمبر 1 یہ ہو جائے، اب باقی چیزیں نمبر 2 ہو جائیں. وہ جائیں گی نہیں، ختم نہیں. اسلام یہ نہیں کہتا سب چھوڑ دیں، یہ نہیں کہا جا رہا، لیکن وہ نمبر 2 پہ آ جائیں، یہ نمبر 1 پہ آ جائے. پھر اسی طرح یہ کہ آپ کو کوئی مشکل ہو، تکلیف ہو، کمپلینٹ ہو، وہ سجیشن باکس ہے، ہر ایک سے ڈسکس نہ کریں. کیونکہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہمارے دل میں کوئی آئیڈیا آیا، کوئی خیال آیا، کوئی شکایت پیدا ہوئی، بجائے اس کے کہ ہم اسے ذمہ دار شخص تک پہنچائیں جو اس کو حل کر سکے، ہم کیا کرتے ہیں، ہمارا طریقہ کیا ہوتا ہے، جو پاس کھڑا ہے شخص اس کو تقریر سنانے لگتے ہیں اور سب سنا کے سمجھتے ہمارا فرض ادا ہو گیا. مسئلہ وہی رہا، تقریر الگ ہوئی، انرجی ویسٹ ہوئی اور حاصل کچھ بھی نہ ہوا. تھوڑا باوقار انداز میں کیا کریں، جو مسئلہ کوئی، کیونکہ یہ سب انسانی کوششیں ہیں نا، میں بھی انسان ہوں، آپ بھی، ہم سے غلطیاں ہوں گی، ہم فرشتے بن کے نہیں اترے، لیکن ان کا حل کیا ہے، لکھیں 2 لائنیں، سب لکھے پڑھیں، علامہ بالقلم، قلم استعمال کریں اور اسے اس میں ڈال دیں، وہ سب مجھ تک پہنچ جائیں گی اور انشاءاللہ جہاں جہاں جو کرنا ہوگا وہ کرتے چلے جائیں گے. لیکن اگر آپ آپس میں ناراض ہو کر اور غصے غم کا اظہار کر کے چلے جائیں کہ یہاں تو یہ ہوا وہ ہوا اور ہمیں کچھ فائدہ نہ ہوا، اور جو بھی آپ کے دل میں، تو اس سے ہمیں تو نہیں پتا ہوگا کہ کیا ہوا، یا ہو سکتا ہے آپ کو غلط فہمی ہوئے، یا اسی طرح کوئی اچھا مشورہ آپ دینا چاہیں، ہو سکتا ہے آپ کے اچھے مشورے کی وجہ سے کوئی اچھی چیز شروع ہو جائے اور اس کا سارا کریڈٹ آپ کو جائے اللہ کے ہاں. تو کبھی اچھا مشورہ دینے میں نہ چوکے، سجیشن دینے میں، کمپلینٹ کرنے میں، کچھ کرنے میں، جو کہنا چاہیں کہیں، پوری آزادی ہے، کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی ممانعت نہیں، لیکن خاموش ڈبے کی نظر. کہیں اور بولیں گے غیبت ہوگی، نقصان ہوگا، اپنا بھی وقت ضائع ہوگا، مسئلہ بھی حل نہیں ہوگا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ آپ کو کچھ کتابیں خریدنا ہوں گی، کچھ بچیاں اسپانسر پہ ہیں، اسپانسر پہ آتے ہوئے بس ایک چیز کا خیال کریں کہ آپ اپنے آپ سے سوال پوچھیں، آپ ڈیزرو کرتے ہیں؟ اگر ڈیزرو کرتے ہیں تو بالکل نہ جھجکے، فوراً اپلائی کریں. الحمدللہ اسپانسر کرنے والے بھی بہت سے لوگ موجود ہیں اور آپ کو اس میں کتابیں، یونیفارم، ٹرانسپورٹ، اگر ہاسٹل میں تو کھانے پینے کا جو بھی ضرورت ہوگی انشاءاللہ پوری کی جائے. کوئی ایک شخص مالی مشکل کی وجہ سے پیچھے قدم نہ کرے کہ میں افورڈ نہیں کر سکتا اس کورس کو، کہ میں کتابیں نہیں خرید سکتا. اگر ہماری اسپانسر کم پڑ گئی ہم بک فنڈ قائم کریں گے، اگر وہ بھی نہ ہوا انشاءاللہ اللہ کی مدد آئے گی اور کام ہوگا. تو اگر آپ میں سے کوئی مثلاً اور کسی چیز کے لیے نہیں لے رہا لیکن کتابیں نہیں خرید سکتا، فیل فری، آپ آئیں، ہم سے ٹوکن لیں اور کتاب لے لیں، ہم ان لوگوں کو ٹوکن ایشو کر دیں گے. لیکن یہ کہ آپ کو یعنی ایک طریقہ کار طے کر کے آپ کو بتا دیں گے.
اگر کسی کو صرف کتابیں چاہیے وہ بتا دے, صرف ٹرانسپورٹ چاہیے وہ بتا دے. اسی طرح یہ کہ فرسٹ ایڈ باکس ہم یہاں بھی انشاءاللہ رکھیں گے. جوتوں کا ارینجمنٹ تو میرے خیال ہے پہلے والا ہی ہوگا, تھیلیوں میں اپنے پاس ہی رکھیں تو بہتر ہے تاکہ جاتے ہوئے آپ کو دقت نہ ہو. کل آپ باوضو آئیں گے. ہمارا ایک طریقہ رہا ہے کہ ہم سب سے پہلے نفل سے ابتدا کرتے ہیں, اللہ سے مدد مانگ کے. تو سب سے پہلے ہم نماز پڑھیں گے, کل نفل پڑھیں گے, دعا کریں گے, پھر کلاس شروع کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.